اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ الحمدللہ، آج ہم سپارہ نمبر 17 کا آغاز کریں گے۔ اس میں ہم سورۃ الانبیاء اور سورۃ الحج کے اہم مضامین کا خلاصہ دیکھیں گے۔ یہ سورت مکی صورت ہے۔ اس میں 112 آیات ہیں اور 7 رکوع ہیں۔ اس صورت کے آغاز میں آخرت کی تیاری سے غافل، دنیا کی زینتوں میں گم اور ایمان کے تقاضوں سے بے خبر لوگوں کو خبردار کیا گیا کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا، اور اس وقت مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے الزامات عائد کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان الزامات کو قرآن پاک کے اس حصے میں نقل فرمایا کہ ان ظالموں نے چھپ کے سرگوشیاں کیں کہ وہ تم ہی جیسا انسان ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ یہ تو کہتے ہیں کہ قرآن پراگندہ خوابوں کا مجموعہ ہے، بلکہ اس نے خود اسے گھڑ لیا ہے، بلکہ یہ شاعر ہے، ورنہ ہمارے سامنے کوئی ایسی نشانی لاتے جیسے کہ اگلے پیغمبر بھیجے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کو منصب رسالت کی نوعیت سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تجھ سے پہلے بھی جتنے پیغمبر ہم نے بھیجے سبھی مرد یعنی انسان ہی تھے جن کی طرف ہم وحی اتارتے تھے۔ بس تم اہل کتاب سے پوچھ لو اگر خود تمہیں علم نہ ہو۔ ہم نے ان کے ایسے جسم نہیں بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھائیں اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے۔ آمد رسول سے معاشرے میں کشمکش کا آغاز ہو جاتا ہے اور ایمان لانے والے بچا لیے جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یقیناً ہم نے تمہاری جانب کتاب نازل فرمائی ہے جس میں تمہارے لیے ذکر ہے، اور کیا پھر بھی تم عقل نہیں رکھتے؟ پھر آیات 16 to 29 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تخلیق کائنات کا ایک مقصد ہے کہ اگر ہم یوں ہی کھیل تماشے کا ارادہ کرتے تو اسے اپنے پاس سے بنا لیتے، اور اتنی لمبی چوڑی کائنات بنانے کی اور پھر اس میں ذی روح اور ذی شعور مخلوق بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ بلکہ ہم سچ کو جھوٹ پر پھینک مارتے ہیں، بس سچ جھوٹ کا سر توڑ دیتا ہے اور وہ اسی وقت نابود ہو جاتا ہے، یعنی تباہ ہو جاتا ہے۔ تم جو باتیں بناتے ہو تمہارے لیے باعث خرابی ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دے دیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے غلط باتیں منسوب کرتے ہیں۔ زمین اور آسمانوں کے فرشتے اور اللہ تعالیٰ کے جو مقرب فرشتے ہیں دم لیے بغیر اللہ تعالیٰ کی بے عیبی کا اعتراف کرتے ہوئے اس کی عبادت سے کبھی بھی نہیں تھکتے۔ پھر توحید کی اگلی دلیل پیش کی گئی اور فرمایا گیا اگر آسمان و زمین میں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور بھی معبود ہوتے تو یہ دونوں دھرم بھرم ہو جاتے۔ بس اللہ تعالیٰ عرش کے رب ہر اس وصف سے پاک ہے جو یہ مشرک بیان کرتے ہیں۔ وہ اپنے کاموں کے لیے کسی کے آگے جواب دہ نہیں اور سب اس کے آگے جواب دہ ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہر رسول نے توحید کی دعوت دی اور عبادت کی دعوت دی۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، بس تم سب اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو۔ مشرک لوگ کہتے ہیں کہ رحمان اولاد والا ہے، یہ غلط ہے، اس کی ذات پاک ہے، بلکہ وہ سب اس کے باعزت بندے ہیں، کسی بات میں اللہ پر پیش دستی نہیں کرتے بلکہ اس کے فرمان پر کاربند ہیں۔ وہ ان کے آگے پیچھے کے تمام امور سے واقف ہے، وہ کسی کی بھی سفارش نہیں کرتے سوائے ان کے جن سے اللہ خوش ہو، وہ تو خود ہیبت الہی سے لرزاں و ترساں ہیں۔ اگلی آیات 30 to 41 میں توحید کے دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی رات، دن، سورج اور چاند کا خالق ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اور ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنا دیے تاکہ وہ مخلوق کو ہلا نہ سکیں۔ آسمان کو محفوظ چھت بھی ہم نے ہی بنایا ہے۔ وہی اللہ ہے جس نے رات، دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے، ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیرتے پھرتے ہیں۔ اور پھر کفار کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کہتے تھے کہ ایک دن انہیں مر ہی جانا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موت تو ہر انسان کو آنی ہے، اور اس اصول سے یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مستثنیٰ نہیں، کیونکہ وہ بھی انسان ہی ہیں اور ہم نے کسی انسان کے لیے بھی دوام اور ہمیشگی نہیں رکھی ہے۔ لیکن کیا یہ بات کہنے والے خود نہیں مریں گے؟ اس سے صنم پرستوں کی بھی تردید ہو گئی جو دیوتاؤں کی اور انبیاء اور اولیاء کی زندگی کے قائل ہیں، اور اسی بنیاد پر ان کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں۔ اور پھر کہا جا رہا ہے کہ ان سب کو لوٹ کر ہماری ہی طرف آنا ہے۔ پھر مشرکین مکہ پر فرد جرم عائد کی گئی کہ جو لوگ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا یہ وہی ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر برائی سے کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کا خود یہ حال ہے کہ وہ خود رحمان کی یاد سے بالکل منکر ہیں۔ منکرین قیامت پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کاش یہ کافر جانتے کہ اس وقت نہ تو یہ کافر آگ کو اپنے چہروں سے ہٹا سکیں گے اور نہ اپنی پیٹھوں سے، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔
وعدے کی گھڑی ان کے پاس اچانک آ جائے گی اور انہیں ہکا بکا یعنی حیران کر دے گی، پھر نہ تو یہ لوگ اسے ٹال سکیں گے اور نہ ذرا سی بھی مہلت دیے جائیں گے۔ اور آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ہنسی مذاق کیا گیا، بس ہنسی مذاق کرنے والوں کو ہی اس چیز نے گھیر لیا جس کی وجہ سے وہ ہنسی اڑاتے تھے۔ آیت نمبر 42 to 47 میں اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا ہمارے سوا ان کے اور معبود ہیں جو انہیں مصیبتوں سے بچا لیں؟ کوئی بھی خود اپنی مدد کی طاقت نہیں رکھتا اور نہ کوئی ہماری طرف سے رفاقت دیا جاتا ہے۔ اور مشرکین مکہ پر یہ فرد جرم عائد کی گئی کہ ان کے یا ان کے آباء و اجداد کی زندگیاں اگر عیش و راحت میں گزر گئیں تو کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح راستے پر چلنے والے ہیں اور آئندہ بھی انہیں کچھ نہیں ہوگا؟ نہیں، بلکہ چند روزہ زندگی کا آرام تو ہمارے اصول مہلت کا ایک حصہ ہے، اس سے کسی کو دھوکہ اور فریب میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اور ارض کفر جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے اور دولت اسلام وسعت پذیر ہے، کفر کے پیروں تلے سے زمین کھسک رہی ہے اور اسلام کا غلبہ بڑھ رہا ہے اور مسلمان علاقے پر علاقہ فتح کرتے چلے جا رہے ہیں اور کفر کو سمٹتا اور اسلام کو بڑھتا دیکھ کر بھی کیا یہ وہ کافر سمجھتے ہیں کہ وہ غالب ہیں؟ وہ غالب نہیں، مغلوب ہیں، فاتح نہیں، مفتون ہیں، مدد و سرفراز نہیں، بلکہ ذلت و خواری ان کا مقدر ہے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ کہہ دیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہیں اللہ کی وحی کے ذریعے آگاہ کر رہے ہیں، مگر بہرے لوگ بات نہیں سنتے اور یہ بعد میں پچھتائیں گے۔ اور قیامت کے دن ٹھیک ٹھاک تولنے والی ترازو کو ہم درمیان میں لا رکھیں گے، پھر کسی پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا ہم اسے لا حاضر کریں گے اور ہم کافی ہیں حساب کرنے والے۔ آگے آیت نمبر 48 اور 49 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو فیصلے کرنے والی نورانی اور پرہیزگاروں کے لیے واعظ و نصیحت والی کتاب عطا فرمائی ہے۔ یہ تورات کی صفات بیان کی گئی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بابرکت ذکر یعنی قرآن پاک کو نازل کیا۔ مشرکین مکہ اس کا انکار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تقویٰ رکھنے والے اور قرآن پاک سے فائدہ اٹھانے والے کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جو اپنے رب سے بن دیکھے خوف کھاتے ہیں اور قیامت کے تصور سے کانپتے رہتے ہیں۔ آیت نمبر 50 to 93 میں مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کے کردار اور دعوت پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تفصیلی ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے والد اور قوم سے مناظرہ کیا جو باپ دادا کی اندھی تقلید میں مبتلا تھی، عقلی دلائل پیش کیے اور ان سے پوچھا کیا تم اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں کچھ بھی نفع پہنچا سکیں اور نہ نقصان؟ بتوں کو انہوں نے پاش کیا جس کے جواب میں ان کی قوم نے ان کو آگ میں ڈال دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا۔ مشرکین کی سازشیں ناکام ہو گئیں اور حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام ارض مقدس یعنی فلسطین کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے، آزمائش سے گزرے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام کیا اور بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام سے نوازا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملا کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام بشر یعنی انسان ہوتے ہیں، آزمائشوں سے گزارے جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے انعامات کے حقدار ہوتے ہیں۔ پھر دیگر انبیاء کرام علیہ السلام ان کی خدمات کا تذکرہ کیا گیا۔ یہ مختصر ہے کہ سب اللہ تعالیٰ کے نیک، صالح، صابر، شاکر اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بندے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر آیا کہ وہ ایک بدکار قوم سے برسر پیکار رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام مسلسل دعوت کا کام سر انجام دیتے رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم کی اور حکومت کی نعمتوں سے نوازا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی خوش الحانی کا تذکرہ آتا ہے اور ارشاد ہوتا ہے کہ داؤد کے تابع ہم نے پہاڑ کر دیے تھے جو تسبیح کرتے تھے اور پرند بھی، اور ہم نے اسے تمہارے لباس بنانے کی کاریگری سکھائی تاکہ لڑائی کے ضرر سے تمہارا بچاؤ ہو، اور ہم نے تند و تیز ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا۔ اسی طرح بہت سے شیاطین بھی ہم نے اس کے تابع کیے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو تکلیف سے نجات دی، ان کی دعا قبول کی۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ذوالکفل علیہ السلام کو ان کے صبر و استقامت اور نیک چلنی کے سبب اپنی رحمت میں داخل کر لیا۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ آیا کہ انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور دعا کی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور ہم نے یونس علیہ السلام کی دعا کو پھر قبول کر لیا اور انہیں اندھیروں سے اور مچھلی کے پیٹ سے نجات دی۔ اور جو بھی مومن ہمیں اسی طرح مشکلات اور مصیبتوں میں پکارے گا ہم اسے نجات دیں گے۔ حدیث میں بھی آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان نے بھی اس دعا کے ساتھ کسی معاملے کے لیے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اسے قبول فرمایا ہے۔
حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر آیا کہ انہوں نے دعا کی اور انہیں بڑھاپے میں یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کیا گیا، اور ان سب کا ریلیشن اللہ تعالیٰ سے بہت مضبوط تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر کیا جنہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان سارے انبیاء کرام علیہ السلام کے تذکرے سے ہمیں کیا سکھایا کہ تمام پیغمبر جو ہیں وہ بشر ہوتے ہیں، لغزشوں پر توبہ استغفار کرتے ہیں، صابر اور شاکر ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے دین کو عام کرنے کے لیے جرأت اور عزیمت سے کام لیتے ہیں، قوم کی مخالفتوں کا سامنا کرتے ہیں، اور ان کی جو بانڈنگ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت اسٹرانگ ہوتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے کی آخری کڑی ہیں۔ یہ سب انبیاء کرام علیہ السلام ہمارے لیے وہ روشن چراغ ہیں جن کی سیرت و کردار سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو ہمارے لیے کامل نمونہ ہے۔ لیکن بعد میں دین توحید اور عبادت چھوڑ کر یہ لوگ جو ہیں مختلف فرقوں اور گروہوں میں بٹ گئے۔ ایک گروہ تو مشرکین اور کفار کا ہو گیا، اور انبیاء اور رسل کے ماننے والے بھی احزاب بن گئے، کوئی یہودی ہو گیا، کوئی عیسائی، کوئی کچھ اور بدقسمتی دیکھیے کہ یہ فرقہ بندیاں ہیں خود مسلمانوں میں بھی پیدا ہو چکی ہیں، اور یہ بھی 20 فرقوں میں ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں، اور ان سب کا فیصلہ جب یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لوٹ کر جائیں گے تو وہیں پر ہوگا۔ آیت نمبر 94 to 106 میں اللہ تعالیٰ اہل شرک کے متعلق ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ ضدی لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے قبل رجوع نہیں کرتے، اور قیامت سے پہلے یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے، سچا وعدہ قریب آ لگے گا، اس وقت کافروں کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی کہ ہائے افسوس، ہم اس حال سے غافل تھے، بلکہ فی الواقع ہم قصوروار تھے، تم اور اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو سب دوزخ کا ایندھن بنو گے، تم سب دوزخ میں جانے والے ہو، اور وہ وہاں چلا رہے ہوں گے اور وہاں کچھ بھی نہ سن سکیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اہل توحید کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ البتہ بے شک جن کے لیے ہماری طرف سے نیکی پہلے ہی ٹھہر چکی ہے وہ سب جہنم سے دور ہی رکھے جائیں گے، وہ تو دوزخ کی آہٹ تک نہ سنیں گے، اور جو اپنی من بھاتی یعنی پسند کی چیزوں میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، اور بڑی گھبراہٹ انہیں غمگین نہ کر سکے گی، فرشتے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیں گے۔ اور قیامت کی یہ دلیل دی گئی کہ جیسا کہ ہم نے اول دفعہ پیدائش کی تھی اسی طرح دوبارہ کریں گے، یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے اور ہم اسے ضرور کر کے ہی رہیں گے۔ اس سورہ مبارکہ کے آخری حصے آیت نمبر 107 to 112 میں مسلمانوں کو خوشخبری دی گئی کہ مسلمانوں کو زمین میں اقتدار حاصل ہوگا، اور مشرکین سے مطالبہ کیا گیا، انہیں سمجھایا گیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر پہچانیں، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ پھر سب سے مطالبہ کیا گیا کہ کہہ دیجئے میرے پاس تو بس وحی کی جاتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک ہی ہے، تو کیا تم بھی اس کی فرمانبرداری کرنے والے ہو؟ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ البتہ اللہ تعالیٰ تو کھلی اور ظاہر بات کو بھی جانتا ہے، اور جو تم چھپاتے ہو اسے بھی جانتا ہے، مجھے اس کا بھی علم نہیں، ممکن ہے یہ تمہاری آزمائش ہو اور ایک مقررہ وقت تک کا فائدہ پہنچانا ہے۔ پھر توحید اور شرک کی کشمکش کے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نقل کی گئی کہ اے رب انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما دے، اور ہمارا رب بڑا مہربان ہے جس سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ یہ آیات ظاہر ہیں صرف اس وقت کے لیے نہیں تھیں، بلکہ آج بھی ہمارے لیے یہی حکم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بھی پہچانیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت بھی پہچانیں، اور اس دین کی قدر کرنے والے بنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم سورۃ الحج کے اہم مضامین کا خلاصہ دیکھیں گے۔ یہ سورہ مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے، کیونکہ اس کا پہلا حصہ مکہ کے آخری دور میں اور دوسرا حصہ ہجرت مدینہ کے فوراً بعد نازل ہوا تھا۔ یہ پہلی سورہ مبارکہ ہے جس میں مسلمانوں کو قتال کی پہلی قسم یعنی دفاعی جہاد کا حکم دیا گیا۔ اس سورہ مبارکہ میں قریش کی قیادت کے خلاف فرد جرم عائد کی گئی کہ یہ اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی میراث کو کھو چکے ہیں، توحید کی بجائے شرک میں مبتلا ہیں، عقیدہ آخرت کو بھول چکے ہیں، نماز، طواف اور دیگر مناسک حج میں بدعات کو جگہ دے کر انہوں نے ان کی شکل تبدیل کر دی ہے، حلال و حرام کے خود ساختہ قوانین وضع کر کے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو یہ چیلنج کر رہے ہیں، اور ان تمام غلط عقائد کے باوجود یہ خانہ کعبہ کے متولی ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ تمام عرب میں قریش کی ساکھ جو تھی اسی گھر کی نسبت سے تھی، ان کی معیشت کا انحصار بھی اسی گھر پر تھا، تو اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بگڑے ہوئے لوگ بیت اللہ کے جائز متولی نہیں ہیں۔ اب ہم سورہ مبارکہ کا آغاز کرتے ہیں۔ آیت نمبر 1 to 24۔ ان سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ بنی نوع انسان سے مخاطب ہو کر اپنے غضب و قیامت کی ہولناکیوں سے ڈرا رہے ہیں، اور پھر قیامت کی ایک مختصر سی تصویر کشی کی گئی ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اور تمام حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے،
ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں باتیں بناتے ہیں، مثلاً یہ کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے یا اس کی اولاد ہے وغیرہ وغیرہ۔ پھر زندگی بعد از موت کی دلیل اور مثالیں دی گئیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا، جب اس میں اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی تو وہ ایک جیتے جاگتے انسان بن گئے۔ پھر آگے حضرت آدم علیہ السلام کی نسل پھیلی، پھر نطفہ اور نطفے کے ایک قطرے سے انسان کی تخلیق کا عمل سٹارٹ ہوا۔ یوٹرس یا رحم مادر کے اندھیروں میں نطفے کے بعد جمع ہوا خون، پھر اس سے گوشت کا لوتھڑا، اور پھر اس گوشت کے لوتھڑے میں آنکھ، ناک، کان، ہاتھ پاؤں سب اعضاء کے نقوش بنے، پھر اس میں ہڈیاں اور عضلات بنے، یہاں تک کہ مقررہ وقت پر انسان کے بچے کی پیدائش ہو گئی۔ آپ دیکھیں کہ انسان اگر صرف اپنی تخلیق کے مراحل پر غور کر لے تو بے اختیار رب کریم کے آگے سر جھک جایا کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر تمہیں بچپن کی حالت میں دنیا میں لاتے ہیں، پھر تاکہ تم اپنی پوری جوانی کو پہنچو۔ تم میں سے بعض تو وہ ہیں جو فوت کر لیے جاتے ہیں اور بعض بے غرض عمر کی طرف پھر سے لوٹا دیے جاتے ہیں کہ وہ ایک چیز سے باخبر ہونے کے بعد پھر بے خبر ہو جائے۔ پھر مردوں کو زندہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کے قادر ہونے کی دوسری دلیل پیش کی گئی ہے کہ دیکھو زمین بنجر اور مردہ ہوتی ہے، لیکن بارش کے بعد یہ کس طرح زندہ اور شاداب اور انواع و اقسام کے غلے، میوہ جات اور رنگ برنگ کے پھولوں سے مالا مال ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت والے دن انسانوں کو بھی ان کی قبروں سے اٹھا کھڑا کرے گا، جس طرح حدیث میں ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اللہ تعالیٰ انسانوں کو جس طرح پیدا فرمائے گا اس کی کوئی نشانی مخلوقات میں سے بیان فرمائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارا گزر ایسی وادی سے ہوا ہے جو خشک اور بنجر ہو، پھر دوبارہ اسے لے لاتا ہوا دیکھا ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس اسی طرح انسانوں کا جی اٹھنا ہوگا۔ اور پھر جو قیامت کی گھڑی آئے گی جس کے متعلق ہم نے کل بھی پڑھا تھا کہ اس گھڑی سے ہم بے خوف نہ ہوں کہ جی کس وقت بھی ہم پر آ سکتی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ایک اور بات ارشاد فرماتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ ایک کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اگر کوئی نفع مل گیا تو دلچسپی لینے لگتے ہیں، اور اگر کوئی آفت آ گئی تو اسی وقت منہ پھیر لیتے ہیں۔ اسی طرح جو شخص دین کے بارے میں شک و ریب اور تذبذب کا شکار رہتا ہے اس کا حال بھی یہی ہے، اسے دین پر استقامت پھر نصیب نہیں ہوتی، کیونکہ اس کی نیت صرف دنیا کے مفادات کی رہتی ہے، ملتے رہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ دوسری صورت میں وہ پھر دین آبائی یعنی کفر و شرک کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ کیا تو نہیں دیکھ رہا کہ اللہ کے سامنے سجدے میں ہیں سب آسمانوں والے اور سب زمینوں والے، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان بھی۔ پھر اگلی آیت نمبر 25 to 38 میں اللہ تعالیٰ کلیئرلی ارشاد فرماتے ہیں کہ قریش نہیں بلکہ مسلمان خانہ کعبہ کے جائز متولی ہیں۔ پھر مسجد الحرام کے حقوق و احکام حج کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکرائب کیا گیا ہے، اور قربانی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ایک اہم آیت بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قربانی کا گوشت نہیں پہنچتے نہ ان کے خون، بلکہ اسے تو تمہارے دل کی پرہیزگاری پہنچتی ہے، کیونکہ ہر نیک عمل کی جو روح ہے وہ اصل میں تقویٰ ہے جسے اللہ تعالیٰ کنسیڈر فرماتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 39 to 41 میں مظلوموں کو فرسٹ ٹائم جہاد کرنے کا حکم دیا گیا، اور اس کی دو مقاصدیاں بیان کیے گئے، ایک تو یہ کہ مظلومیت کا خاتمہ اور دوسرا علائی کلمۃ اللہ، اس لیے کہ مظلومین کی مدد ان کی داد رسی نہ کی جائے تو پھر دنیا میں زور آور کمزوروں کو اور باب سائل بے وسیلہ لوگوں کو جینے ہی نہ دے، جس سے زمین جو ہے فساد سے بھر جائے۔ اسی طرح علائی کلمۃ اللہ کے لیے کوشش نہ کی جائے اور باطل کی سرکوبی نہ کی جائے تو باطل کے غلبے سے بھی دنیا کا امن و سکون اور اللہ کا نام لینے والوں کے لیے کوئی عبادت خانہ باقی نہ رہے۔ پھر بعد میں سورۃ البقرہ کی آیات 190 اور 191 میں باقاعدہ لڑائی کا حکم جاری ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ دین کی مدد کرنے والوں سے مدد اور نصرت کا وعدہ کر رہے ہیں۔ پھر آیت نمبر 41 میں اسلامی حکومت کے بنیادی اہداف اور غراض و مقاصد بیان کیے گئے ہیں کہ یہ لوگ پوری بندی سے نمازیں قائم کریں اور زکوٰۃیں دیں اور اچھے کاموں کا حکم کریں اور برے کاموں سے منع کریں۔ پھر آیت نمبر 42 to 62 میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں کہ اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں، تو ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور سمود اور قوم ابراہیم، قوم لوط اور مدین والے بھی اپنے اپنے نبیوں کو جھٹلا چکے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا جا چکا ہے، بس میں نے کافروں کو یوں ہی مہلت دی، پھر ان کو عذاب سے دوچار کیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ مہاجرین کی ستائش کرتے ہیں اور ان سے اچھے اجر کا وعدہ فرماتے ہیں، بس جو ایمان لائے ہیں جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں انہی کے لیے بخشش ہے اور عزت والی روزی، اور جو لوگ ہماری نشانیوں کو پست کرنے کے در پہ رہتے ہیں وہی دوزخی ہیں۔
پھر آگے آیت نمبر 63 to 76 میں دلائل ربوبیت و قدرت کا بیان آیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 73 میں بہت خوبصورت مثال کے ذریعے سے شرک کو باطل قرار دیا گیا۔ فرمایا کہ اللہ کے سوا جن جن کو تم پکارتے رہے ہو وہ ایک مکھی بھی تو پیدا نہیں کر سکتے، وہ سارے کے سارے ہی جمع ہو جائیں، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے بھاگے تو یہ تو اسے چھین نہیں سکتے۔ بڑا کمزور ہے طلب کرنے والا، اور بڑا کمزور ہے وہ جس سے طلب کیا جا رہا ہے۔ اس آیت پر ذرا رک کر سوچئے گا کہ اگر کبھی انسان اپنی صحت پر غور کرے کہ ہم کتنے بے بس، عاجز اور کمزور ہیں۔ ٹھیک ٹھاک چلتا پھرتا انسان ایک معمولی سے جھٹکے کی وجہ سے بستر پر آ جاتا ہے اور دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے، اور ایک ہی جھٹکا جو اسے دنیا سے کاٹ کر رکھ دیتا ہے، تو کہ انسان کیسے اپنے رب کریم سے بے نیاز رہ سکتا ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے مرتبہ کے مطابق اس کی قدر جانی ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ اس کی بے بس مخلوق کو اس کا ہمسر اور شریک قرار دے لیتے ہیں۔ اگر ان کو اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلالت، اس کی قدرت و طاقت، اس کی بے پناہی کا صحیح اندازہ اور علم ہو تو کبھی اس کی خدائی میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اور پھر آخری آیات 77 اور 78 میں جامع ہدایات ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، رکوع سجدہ کرتے رہو اور اپنے پروردگار کی بات میں لگے رہو اور نیک کام کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور اللہ کی راہ میں ویسا ہی جہاد کرو جیسے جہاد کا حق ہے، اسی نے تمہیں سلیکٹ کر لیا ہے اور تم پر دین کے بارے میں کوئی تنگی نہیں ڈالی۔ سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرو جیسا کہ تقویٰ اختیار کرنے کا حق ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوشش کرنے کا ذکر کیا گیا، یعنی اپنی اپنی استطاعت کے مطابق حد المقدور کوشش کر دینا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے سلیکٹ کیا ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کام جو ایک کن سے ہو سکتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے، اور دین میں ہمارے لیے کوئی تنگی نہیں بلکہ آسانی ہے۔ پھر فرماتے ہیں دین اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کا قائم رکھو، اسی اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اس قرآن سے پہلے اس میں بھی، تاکہ پیغمبر تم پر گواہ ہو جائے اور تم تمام لوگوں کے گواہ بن جاؤ۔ پھر آخری حکم دے رہے ہیں کہ پس تمہیں چاہیے کہ نمازیں قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اللہ تعالیٰ کو مضبوط تھام لو، وہی تمہارا ولی اور مالک ہے، پس کیا ہی اچھا مالک ہے اور کتنا ہی بہتر مددگار ہے۔ آج کی دعا سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 83 میں آئی ہے، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھے اور ہمیں ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔